بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس۔ آج آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ ہم لوگ کتاب کا پہلا ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پہلے 3 بند اس کے پڑھے تھے۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ 5 مصروں والی نظم ہے۔ 5 مصروں والی نظم کو مخمس بھی کہتے ہیں، اور اس کے الفاظ معنی بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں اور تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اسے لرن کیا ہوگا۔ آج ہم نے اس کے بند نمبر 4 سے شروع کرنا ہے۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر نے بڑی ایک کامن چیز بیان کی ہے، جو ہم اپنی روٹین لائف میں بھی اکثر دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جیسے اگر آسمان سے کوئی تارا گرتا ہے تو یہ منحوست کی علامت ہے، یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ جو ہے وہ جس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، یا عام انسانیت کے لیے یا ہمارے شہر کے لیے یا ملک کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، اچھا شگون نہیں ہے۔ لوگ وہم میں پڑ جاتے ہیں اور بہت ہی اس کو تمام وقت پھر اسی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اگر قدرتی طور پر بھی کچھ غلط ہو جائے تو وہ اس کو اس سے جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آسمان سے ستاروں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ رات کو جب کبھی آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اس کو اچھا شگون نہیں سمجھتے، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں اس کو کہ جیسے یہ رات کو جو یہ آسمان سے تارہ گر رہا ہے نا، یہ یوں ہے جیسے کوئی آگ کا شعلہ زمین پر آ رہا ہے، اور یہ جس چیز پر بھی گرے گا وہ جل جائے گی۔ تو وہ اسی وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ غلط ہونے والا ہے، ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ لیکن شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناسمجھ لوگوں کی باتیں ہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچتا، نہ ہی میں آسمان پر سے تارے گرنے کی وجہ سے میں گھبراتا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی خوف آتا ہے، نہ ہی کوئی ڈر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ میرا اللہ جو ہے ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے بند نمبر 5۔ اس میں میرے راستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس میں وہ جو ہے نا اس نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مرگھٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اور قبرستان آپ کو پتہ ہے جہاں مسلمان اپنے مردہ لوگوں کو دفن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرض کرو کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میری منزل کے دوران راستے میں مجھے کوئی خالی میدان، بہت زیادہ بڑا میدان مل جائے جو بالکل خالی ہو، لگدگ، کہیں پہ بھی کوئی انسان مجھے نہ نظر آ رہا ہو، کوئی چرند پرند کوئی درخت نہ ہو، تو وہ ایک ظاہری سی بات ہے، ایک عام انسان کے لیے یہ ایک خوف زدہ کر دینے والی چیز ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے راستے میں کوئی کھنڈر آ جائے، سنسان ویران، یعنی جس میں کوئی انسان، کوئی چرند پرند مجھے نظر نہ آ رہا، جہاں کوئی زندگی کے آثار نہ نظر آ رہے ہوں، بہت ہی پرانا سا مکان ہو، ٹوٹا پھوٹا سا، اس کے باقیات موجود ہوں، جسے دیکھ کر ہی عام انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ راستے میں کوئی میدان آ جائے یا کوئی کھنڈر ہو سنسان سا، ویران سا، چاہے میرے راستے میں کوئی وہ جگہ آ جائے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلا رہے ہیں، یا میں قبرستان سے گزروں۔ عام انسان کی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم قبرستان سے اگر گزرتے ہیں تو ہمیں ایک طرح سے عجیب سی جسم سے سنسنی سی ہوتی ہے، اور عجیب سی جھنجھناہٹ سی ہوتی ہے، اور خوف آتا ہے۔ وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، موت کا خوف بھی ہو سکتا ہے، جنات کا، چرند پرند کا، یعنی ان کے بولنے کا، ایک انسانی فطرت ہے نا، کوئی بھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں کہ راستے میں میدان ہے، کوئی کھنڈر ہے، کوئی مرگٹ ہے، یا کوئی قبرستان ہے۔
اور میں وہاں سے بھی بہت ہی آسانی سے گزر جاتا ہوں، وہاں پہ بھی بڑی ہمت سے کام لیتا ہوں، اور وہاں پہ بھی میرے جو ہے وہ ہوش و حواس میں رہتا ہوں، میرے بالکل بھی میں ذرا سا بھی اس کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بند ہے، ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہیں پہ بھی چلا جا رہا ہوں، جیسے پہلے اس نے بتایا کہ میں جو ہوں وہاں سے چل رہا ہوں، میدان سے چل رہا ہوں، کوئی راستے میں کھنڈر سلطان آ جائے، کوئی مرگٹ آ جائے، کوئی قبرستان آ جائے، لیکن یہاں پر وہ جو ہے وہ بیابان کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ بیابان یعنی جنگل، جنگل کہتے ہیں جس میں ہر طرف بڑے بڑے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، اور نیچے زمین تک سورج کی روشنی نہیں پڑتی، تو بہت اندھیرا ہوتا ہے، نیچے خودرو جھاڑیاں ہوتی ہیں جن سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اور عجیب سے جانوروں کی اور پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی خوف ہوتا ہے کہ کہیں سے شیر نکل آئے گا، یا کوئی ایسا جانور آ جائے گا جو مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ اور یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے میں سمندر میں چلا جاؤں، یعنی جہاں ہر وقت ہر طرف اتنا پانی ہی پانی ہو، اور اتنا گہرا سمندر ہو کہ اگر خدا نخواستہ میں سوچوں کہ اگر میری کشتی الٹ جائے گی تو میں لہروں کے سپرد ہو جاؤں گا اور میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ آپ دیکھو کہ یہ راستے سائڈ پہ انہوں نے پکچر بھی اس کی بنائی ہے سمندر کی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر سے اتنا دور ہوں کہ میرا وہاں پر پہنچنا بھی بہت مجھے مشکل لگ رہا ہو، بلکہ ایک طرح سے ناممکن والی کیفیت ہو، اور لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرا جگر جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، میں مضبوطی سے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہوں، میرا حوصلہ تب بھی بلند ہی رہتا ہے چاہے جو بھی معاملات ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ سچے دل سے میں یہ مانتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور جب بھی آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے ہر بند کی، تو ہر بند کی تشریح کے شروع سے آپ نے لکھنا ہے یہ الفاظ کے زیر تشریح شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی۔ آپ نے نام ضرور ہر شعر کی تشریح میں ان کا لکھنا ہے، جب بھی ایگزام میں یا ٹیسٹ میں تو آپ نے اس کے ضرور شاعر کا نام ضرور لکھنا ہے، کیونکہ پیپر میں یا ٹیسٹ میں تو ایک ہی شعر آتا ہے نا، پوری ہم تو نہیں آنی، تو وہ پھر آپ نے ہر شعر میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ زیر تشریح شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ اور ٹیسٹ میں یا پیپر میں ایک ہی شعر آتا ہے، جیسے ایک شعر فرض کریں آ جائے، ٹوٹ کر آسمان سے ستارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، تو بس اتنا ہی آئے گا، یعنی پورا بند نہیں آتا، لیکن اگر پورا بند بھی آ جائے تو آپ کو آنا چاہیے، مگر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شعر آتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب آپ نے اس میں تشریح لکھنا شروع کرنی ہے تو آپ نے یہاں سے بات شروع کرنی ہے کہ زیر تشریح شعر میں یا تشریح طلب شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میری طرف سے اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اسے اچھی طرح سے اپنی کتاب سے یاد کر رہے ہوں گے۔ کتاب جو آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہے اسکول کی طرف سے، بک لسٹ میں لکھا ہوگا اس کا نام، آپ نے وہاں سے اس کو اچھے سے لرن کر لینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔